آج کی طرح پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں، ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں گے. چیئرمین صاحب، آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساق جمہوریت انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، لیکن کیا بات آ گئی کہ یہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2006 کا جو مساق جمہوریت کا آئینی عدالت کا جو آپ نے بل تیار کیا تھا اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ اور مولانا صاحب کیا فائز عیسیٰ پہ آپ تیار ہو گئے آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس بنانے کے لیے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں. اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے. آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں، جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے. بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈیڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں، تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپل پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں، اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں. تو یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو. تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے، اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائیں. ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں. اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں، سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں، میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے سوال ہے، ہم نے جو ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی، وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں اگر ویسے تو عام طور پہ تحریک انصاف ہم سے تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اس فورم جب کہ موجود ہے تو یہ فورم کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ کم از کم وہاں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے تو بات مسلسل چلتا ہے. اور obviously اگر اس پہ PTI کنسنسس کے لیے اوپن ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کرے، بیکاز اس سے میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ PTI کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے،
اور جو ان کے ذاتی ایشوز ہے یا سیاسی ایشوز اپنی جگہ، وہ جو ملک کے مسئلے ہیں اس پہ اپنے انپٹ ضرور دیں. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے انپٹ لے سکتے ہیں تو اس کو میں ویلکم ہی کروں گا. میرا سوال مولانا صاحب یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ مجھے پہلے والے مسئلے پہ اعتراض تھا اور میں نے اس کو پہلے بھی مسترد کیا، ابھی بھی مسترد کرتا ہوں، تو آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کہ آپ کو اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کو اعتراض تھا اور ابھی بھی ہے. اور میرا چیئرمین صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ مولانا صاحب کو بنانے میں کامیاب ہو گئے، آپ کس حد تک پر امید ہے کہ دیگر جماعتیں بھی آپ سے متفق ہو جائیں گے، آپ ان کو بلائیں کریں گے اپنے ڈرافٹ. ایک بات جو میرے خیال میں بڑی سنجیدہ انداز میں آپ نے کی ہے، منانے میں کامیاب ہو گئے. کس چیز پہ بنانا ہے؟ کیا انہوں نے میرا قتل کیا ہے یا میں نے ان کا قتل کیا ہے؟ میں نے ان کی چوری کی ہے، انہوں نے میری چوری کی ہے، انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کو نقصان پہنچایا. دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہے، الگ الگ ان کا منصوبہ ہے، الگ الگ ان کے فورم ہیں، اپنے فیصلے ہیں. اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے، کاز ایک ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتے بھی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے اور یہ رہنا چاہیے. یہ ہماری سیاست کا حسن ہے. ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائے. آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی سب نے مل کر کی تھی. اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے سے پہلے صدر پاکستان تھے. اور اس میں میرے والد صاحب شریک تھے، خان عبدالولی خان شریک تھے، پروفیسر غفور شریک تھے، چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے، محمود علی قصوری شریک تھے، اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے، غوث البزنجو صاحب اس میں شریک تھے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے. تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، آئین کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا اس سارے کو ہم نے اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دے گا کہ مختصر آپ کی نظر میں وسیع ترین اتفاق رائے سے قیدی نمبر 804 کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور یہ بھی بتا دے گا یہ جو ترمیم ہے یہ 25 تاریخ سے پہلے جو ہے پاس رہی ہے اس کے بعد کوئی میں ڈیڈ لائن کی یا ایسے کوئی بات تو بالکل نہیں کروں گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا قیادت ہے وہ پی ٹی آئی کی مرضی کہ ان کو ضرور اپنے قائد سے تو وہ پوچھنا چاہیں گے. ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت وہ کچھ مختلف رہا ہے. ہمارے نقطۂ نظر یہ ابھی تک یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مثبت سیاست کے بجائے کنسنسس پیدا کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ بنتی. بٹ امید یہ ہے ایک بات اور واضح کر دوں کہ نہ فضل الرحمان کے فائدہ کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ بلاول زرداری صاحب کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ نواز شریف اور شہباز شریف کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں. ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں. تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں. دو مختصر سوال لے لیں گے، دوپہر سے ویٹ کر آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال. آپ کرنل بھائی پھر آخری وہاں سے لیں گے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس سلسلے میں آپ کلا کے پاس میں بیٹھے تھے، لیکن کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیونکہ کلا کی جانب سے ملک کی تحریک چلانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے تنظیم کے. اب میں نے تو ضرور وکلا سے، لیگل فٹرنیٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے انپٹ گفتگو وہ تو چلتا
رہا مزید انپٹ لینا چاہیں گے. جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وکلا کا بات سنا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو اب اس بار آپ اس بات کا معافی مجھے دیں گے کہ جبکہ میں ضرور انپٹ لینے کے لیے تیار ہوں، تجویز لینے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ایک غلطی کی اور بلیک کوٹ اور بلیک روب کی دھمکی میں آ کے 19ویں ترمیم پاس کروایا، وہ غلطی میں چاہوں گا کہ ہم پھر سے نہ دہرائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز AUI اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو، مگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو. اور اگر یہ ممکن ہے، یہ ہوتا ہے کہ عمل کو قوت دے گا، طاقت دے گا، اس سے بہتری آئے گی، اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی. تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں. ہم سب کا جو مقصد ہے، جو فوکس ہے، وہ نہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہے، نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے. ہمارا زور، پاکستان پیپلز پارٹی کا زور، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے، جو آئین سازی کرنا ہے، غیر مترازع طریقے سے کرنا ہے، سب کا مفاد کے لیے کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیلی ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بنا ہے، ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا. تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے، یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو، کشمیر سے لے کے فلسطین تک، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں. تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا. ہم ایک دوسرے کے، میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ، قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا، اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے. آپ سب کا شکریہ بھائی، تھوڑا شکریہ. سا منظم، آپ نے بہت انتظار کیا، بہت شکریہ. اتہاں ادا پوچھی بیٹھو ایکڑو، اتہاں پوچھی بیٹھو، پھر ادھر آتے ہیں. 2 سوال ہیں. جنرل صاحب، اتنا عرصہ تھا یہ حجاب کی کیفیت تھی، آئینی ترامیم کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے آج قوم کے لیے کہ JUI اور پیپلز پارٹی بالاخر ایک اتفاق رائے پر پہنچے. کیا آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے عوام سے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ آپ دونوں پارٹیز کسی ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں جس پہ نون لیگ کو شامل کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے، تو
हम अपना किसी बात को आपके सामने रखना शायद मुनासिब नहीं होगा। उम्मीद ये है कि हम उनके साथ बैठ के मज़ीद कंसेंसस बनाएंगे और उस कंसेंसस पे जब हम सब उसी इत्तेफाक राय के हामिल हैं तो उसी इत्तेफाक राय के साथ हम वो कंसेंसस आपके सामने रखेंगे। अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि आप आईनी बेंच का जिक्र किया करते थे, पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की बात कर रही थी, तो अब ये इत्तेफाक राय बेंच पर हुआ या अदालत पर हुआ? क्योंकि कौम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है इस एक नुक्ते पर। अच्छा बेटा हमने भी बाल ऐसे सफेद नहीं किए हैं। यही सवाल इन्होंने किया, आपने दूसरे लहजे में सवाल किया, तो जवाब वही है जो बराबर सामने दिया। संजय साहब के मामले पर आप हालांकि हुकूमत के आदी हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों सरगर्म है, नून लीग क्यों नहीं सरगर्म, आपने क्यों पहल की कि ये आईनी तरमीम हो, या आपको कोई डायरेक्शन थी इस तरह? हम एक तो आपके ये जो फ्रेमिंग है कि नून लीग सरगर्म नहीं थी, उस पे मैं आपसे इत्तेफाक राय नहीं करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग अपनी तरीके से सरगर्म तो थे, हमारा तरीके कुछ और है, उनके तरीके कुछ और है, तो वो तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप मेरा अपना शायद जोश और जज्बा देखते हुए आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैं काफ़ी कमिटेड हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि चार्टर डेमोक्रेसी के जो कंपोनेंट्स रह चुके हैं उस पर मैं अमल दरामद करना तो ज़रूर चाहूँगा, और वो सिंपली इसलिए कि मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये वादे किए। तो जब भी मुझे ये लगेगा आज की सूरत हाल में या आने वाले कल कि शहीद बीबी का कोई वादा पे मैं अमल दरामद कर सकता हूँ, तो वैसे ही मैं मैदान में उतर पाऊंगा। ऐसे तो कोई आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मंजर भाई आप पूछ रहे हैं। मौलाना साहब आपने शदीद शुरू में मुखालफत करी आईनी तरमीम की, अब जबकि आपका और पीस पार्टी का समझौता हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि आपने ऐसा समझौता या तरमीम तैयार कर दी है कि पीटीआई भी उसमें जो है वो आपके साथ हिस्सा बन जाएंगे और मुत्तफिका तौर पर ये तरमीम मंजूर हो जाएंगी? पहला सवाल आपसे। दूसरा, चेयरमैन साहब बड़ी जल्दी में लग रहे थे, इतनी जल्दी क्या थी आपको आईनी तरमीम पास कराने की कि अंदर की बात बताए क्या मसला था? देखिए जहाँ तक तो आप दोबारा फिर अपना पहला सवाल दोबारा दोहरा दें मुझसे। ये आईनी तरमीम में जाहिर बात है आपका इससे इत्तेफाक हो गया है, लेकिन तो आपने शदीद मुखालफत में राजी हो गए और पीटीआई आपको इस तरह सपोर्ट करेगी? नहीं, ये बात आप जहन से निकाल लें। जो पहला मसौदा है जिसको हमने मुस्तरद किया है उसको आज भी मुस्तरद करता हूँ और कल भी काबिल है। हमने जब अपनी तजावीज़ मुरतब की हैं तो उन तजावीज़ पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट बना चुकी थी, पर हमने भी बनाया, उनको हमारे सोच का अंदाज़ा था, बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी, उन्होंने भी उसके करीब करीब एक मसौदा तैयार किया। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी हम यही तवक्को रखेंगे कि इस आइन को हमने महफूज रखना है, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को हमने ताकतवर बनाना है, मुल्क के सियासी निज़ाम में एतमाद पैदा करना है। तो हर चंद के बहुत नुकसानात हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से हम इन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज हमें संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों को सोचना होगा ताकि आइन महफूज रहे, वो किसी का खिलवाड़ न बन सके। पार्लियामेंट को आइंदा के लिए मजबूत बनाने के लिए किस तरह हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। अपना घर जब तबाह होता है तो ख़ुद ही उसको दोबारा तामीर करना होता है, लोग आकर आपके लिए आपका घर नहीं बनाएंगे। तो अगर मुल्क है, पार्लियामेंट है, आइन है, तो उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हम पहले भी पाकिस्तान के आइन के साथ थे, मुल्क के साथ थे, और आज भी अगर हमने सोचा कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मसौदा है वो काबिल कबूल नहीं, तो वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह, हम इस पर खुश हैं। थैंक यू। किस बात का जवाब दे रहा हूँ मैं? जल्दी में क्यों कह रहे? और मैं जल्दी में तो बिल्कुल नहीं। अब मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ 2006 से
تو 2006 سے جو انتظار کرتے کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا. آج بھی اگر 1-2 دن یا اس سے تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے مولانا صاحب تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آج اتفاق ہو گیا تو آپ نے پچھلا مسودہ تھا اس کو آپ آج بھی مسترد کرتے ہیں، تو آپ نے کہا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو اس کو ریلیز پہ نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ابھی آپ نے اتفاق کیا جس مسودے پر دیگر سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروا دیں گے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، اور اب جس چیز کی طرف اتفاق کرایا جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کنسنسس حاصل کر سکیں گے.